السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، لا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم رابطین کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امت حضرہ کی جانب برما کر رسول اللہ نامدار مدینہ کے تاجدار ہم غریبوں کے بندوسار جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و سلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رئیس بنانے کو سلام کرنا پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھ لیا: اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك لكل شيء قدير۔ رسول برکت کے لیے ایک مرتبہ اللہم صلی صلاۃ الکعبۃ وسلم سلام تعالی علی سیدنا محمد مستنحل بالقلب الفجر ويكون بالحوائج والموائد وحسن خواتم مستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه لكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم يا الله يا الله يا الله۔ میں نے قرآن مجید کو روحانی رشید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو پڑھ کر قرآن کو سنا اور مشرف کیا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے کون ہیں؟ تو قرآن ہی سے اس کا جب سوال کیا گیا تو قرآن نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ کو سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا جن پر تم نے انعام فرمایا۔ پھر سوال کہ اے اللہ یہ کون ہے جن پر انعام ہوا؟ تو پھر قرآن نے جواب دیا: وَأَنَّ اللَّهَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یا اللہ کی جماعت ہے۔ لہٰذا اب اگر کڑی سے کڑی ملائی جائے، آیت سے آیت کو ملایا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو فرمایا گیا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وہ یا اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اولیاء اللہ کا دامن تھام لو، ان کے گروہ سے وابستہ ہو جاؤ، اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دعوت دی۔ لہٰذا آج انہی اولیاء اللہ میں سے اللہ کے ایک مقرب ولی، ایک عارف باللہ، عاشق پاک باز، مرد مجاہد، مومن کامل، 14ویں صدی کے مجدد اعظم، فخر زمین و زمن، سرمایہ علم و فن، حامی سنت، ماحی بدعت، قاطع شرک و نجدیت، رہبر راہ شریعت، پیر طریقت، امام اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمان کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ وہ ذات باگرامی ہے کہ جن کی ولادت بسعادت 10 شوال مکرم 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1857 کو بروز سنیچر و وقت ظہر بریلی شریف کے محلہ جسولی میں ہوئی، اور علم و آگاہی کا یہ آفتاب 25 صفر مظفر 1340 ہجری بمطابق 14 اکتوبر 1921 کو بروز جمعہ کے دن 2:38 پر عین نماز جمعہ کے وقت جبکہ مؤذن نے حی علی الفلاح کہا، ادھر آپ نے اس دنیا کو لبیک یا جلوہ، اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا۔ لہٰذا امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمان وہ ذات باگرامی ہے کہ جنہوں نے اپنی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات خود قرآن مجید کو برہان رشید سے استخراج فرمائی۔ آج کی گفتگو میری دراصل یہ ہے کہ امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی قرآن کے آئینے قرآن میں ہمیں دیکھنا ہے کہ امام اہل سنت کی زندگی کیا، آپ نے اپنی زندگی کا مقصد، اپنی ولادت اور اپنی وفات کو سب کو قرآن سے خود ثابت فرمایا۔
لہٰذا قرآن مجید کی آیت کریمہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، اس سے آپ نے اپنی تاریخ ولادت کا استخراج فرمایا۔ علم الآداب، یہ ایک علم ہے جس میں آداب کے ذریعے سے جو ہے تو معاملات طے ہوتے ہیں، لہٰذا علم ہے، بہرحال مجھے اس کی طرف نہیں جانا، بس اتنا بتانا ہے کہ اس حساب سے آپ نے جو عدد نکالے وہ آیت کریمہ تھی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی۔ جب اس آیت کے لفظ جو حرف ہے علم الحساب کے تحت اگر ان کی جمع کی جائے، اس کا حساب کیا جائے تو وہ بنتے ہیں 1272، اور یہی 1272 ہجری میں آپ کی ولادت بسادت۔ گویا یہ آیت کریمہ آپ کی طرف ایک طرح سے اس طرح سے اشارہ کر رہی ہے۔ لہٰذا اگر کبھی اس میں دیکھا جائے کہ اولئک وہ لوگ، یہ ہے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرمائے، تو اولئک کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ تو اسی آیت کریمہ کا جو اول کا حصہ ہے وہ دیکھیں کہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یعادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباؤہم وابناؤہم واخوانہم اور عشیرتہم، کہ تم نہیں پاؤ گے انہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر کہ دوستی کرے ان کے ساتھ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی، پھر چاہے وہ ان کے باپ ہو، ان کے بیٹے ہو، ان کے بھائی ہو، یا ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا آیت کریمہ نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ جو لوگ اس معاملے میں کسی رشتہ داری کی پرواہ نہیں کرتے، کسی اپنے اور غیر کی پرواہ نہیں کرتے، یہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو مضبوط کر دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی، اور نتیجے کے طور پر ان کو جو انعام قرآن نے سنایا وہ یہ ہے کہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ قرآن کہتا ہے یعنی انہیں اللہ لے جائے گا جنت کے ان حسین باغوں میں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور تاکہ وہ اس میں ہمیشہ رہے، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، اور یہ اللہ کی جماعت ہے، سنتا ہے بے شک اللہ کی جماعت کامیاب ہے، انہیں اللہ نے کامیاب فرمایا۔ تو لہٰذا امام اہل سنت نے اسی آیت کریمہ سے اپنی تاریخ ولادت کا استخراج فرمایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان پر اپنی تاریخ وفات کے تحت جو آیت کریمہ جاری فرمائی ہے نا، دنیا میں آنے والے انسانوں کو پتہ نہیں ہے، آنے کی تاریخ تو سب کو پتہ ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں کب آئے، اپنا جنم دن تو سب کو یاد ہوتا ہے، لیکن موت کی تاریخ کسی کو یاد نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ موت کب آئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو یہ اختیار عطا فرماتا ہے، یہ علم عطا فرماتا ہے، اور وہ لوح محفوظ سے دیکھ کر کے جان لیتے ہیں کہ کب کس کی موت ہونے والی ہے اور خود ہماری وفات کب ہونے والی ہے۔ انہی میں سے ایک امام اہل سنت فاضل بریلوی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم اور فراست عطا فرمائی کہ آپ نے قرآن مجید کی آیت کے ذریعے سے اپنی تاریخ وفات بھی متعین فرما دی، لہٰذا آپ نے اپنی وفات شریف سے 4 ماہ 22 روز پہلے مقام کوہ بھوالی میں اپنی تاریخ وفات کو اس آیت کریمہ سے استخراج فرمایا۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ، کہ یعنی خدام چاندی کے کٹورے اور گلاس لیے ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اب اگر اس آیت کے علم الآداب کے تحت، ابجد کے حساب کے تحت اس کے عددوں کو جمع کیا جائے تو جو اس کا عدد بنتا ہے وہ ہوتا ہے 1340، اور اسی میں آپ کی وفات، اسی میں آپ کی وفات۔ تو لہٰذا آپ نے جو ہے تو اپنی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات خود قرآن سے بیان فرمائی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جب پیدا کرتے ہیں، حضور اسلام نے فرمایا کہ اللہ ہر صدی کے خاتمے پر ایک مجدد پیدا کرے جو دین میں تجدید کرے گا۔ لہٰذا یہ وہ ذاتیں ہوتی ہیں کہ جن کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت کے چشمے جاری فرماتا ہے۔ لہٰذا سرکار اعلیٰ حضرت نے خود اپنی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کو قرآن سے استخراج فرمایا۔ لہٰذا
آپ کے بارے میں مختصر طور پہ میں بیان کروں کہ آپ نے 4 سال کی عمر میں ہی ناظرہ قرآن ختم فرمایا، صرف 4 سال کی عمر میں، اور 6 سال کی عمر میں بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں میلاد رسول پر آپ نے بڑی فصیح و بلیغ تقریر فرمائی، اور 8 سال کی عمر میں فن نو کی مشہور کتاب ہدایت النو کی شرح لکھی، اور 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں رضاعت سے متعلق سب سے پہلا فتویٰ آپ نے جو ہے عطا فرمایا، سب سے پہلا فتویٰ آپ نے لکھا، لہٰذا اسی دن سے دارالفتاء کی ذمہ داری بھی آپ کے سپرد کر دی۔ اور آپ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ کسی نے آپ کو لکھ دیا حافظ، اور آپ حافظ نہیں تھے، لہٰذا آپ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، آپ نے 1 ہی مہینے کے اندر قرآن مجید کو حفظ کر لیا اور اسے بھی جو تو تراویح میں سنا دیا۔ اللہ نے وہ ذہن اور وہ حافظہ عطا فرمایا تھا۔ تو لہٰذا علم دین کی تحصیل کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ نے جن اساتذہ کی طرف رجوع فرمایا ان میں خود آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان، اور آپ کے پیر و مرشد سید آل رسول مار ہروی، اور آپ مولانا عبد الاعلیٰ رامپوری، مولانا عبد القادر بیگ اور مولانا ابو الحسین احمد نوری، یہ بزرگان دین شامل جن سے آپ نے علم دین، علم شریعت کو جو ہے تو حاصل کیا، اور علم طریقت کے تحصیل کے لیے جب وقت آیا تو آپ بیعت ہونے کے لیے اپنے پیر و مرشد کی طرف جب آپ نے رجوع کیا تو سید آل رسول مار ہروی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ پہنچے مرید ہونے کے لیے، اور آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر جب آپ نے بیعت کی تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو بیعت بھی کر دیا، اور اسی وقت آپ کو خلافت کی عطا فرمائی۔ کچھ مریدین نے اعتراض کیا بعد میں کہ خود حضور سید ابو الحسین احمد نوری مار ہروی نے کہا کہ حضور احمد رضا تو ابھی آئے ہیں، ابھی بیعت ہوئے ہیں، اور آپ نے خلافت بھی عطا فرما دی، جبکہ یہاں خلافت کی لائن میں کئی لوگ لگے ہوئے ہیں جو برسوں سے یہاں گھس رہے ہیں، مجاہدات کر رہے ہیں، ریاضتیں کر رہے ہیں۔ تو آپ کے پیر و مرشد نے جواب دیا اور کہا کہ اور لوگ جب میرے پاس آتے ہیں تو وہ میلہ دل لے کر کے آتے ہیں، ان کے دلوں کو صاف کرنے کے لیے ان سے عبادات کرواتا ہوں، مجاہدات کرواتا ہوں، ریاضتیں کرواتا ہوں، ان کے اندر صلاحیتیں پیدا کرتا ہوں، تب جا کر ان کو خلافت عطا کرتا ہوں۔ لیکن احمد رضا میرے پاس پہلے ہی قلب سلیم لے کر کے آئے ہیں، پاکیزہ دل لے کر کے آئے ہیں، اور ایسا باصلاحیت انسان ہے کہ اب تک مجھے فکر لاحق تھی کہ کل قیامت کے دن اگر خدا مجھ سے پوچھے گا کہ اے آل رسول تو کیا لایا ہے، تو مجھے اب تک فکر تھی کہ میں کیا پیش کروں گا اللہ کی بارگاہ میں، اب میری فکر دور ہو گئی، کل قیامت میں جب اللہ پوچھے گا تو میں احمد رضا کو پیش کروں گا کہ مولا تیری بارگاہ میں امام احمد رضا کو لے کر کے آیا ہوں۔ یہ وہ ذات ہے کہ جن پر خود ان کے پیر نے فخر فرمایا، جن کو خود اپنا سرمایہ فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن میں خدا کی بارگاہ میں احمد رضا کو پیش کروں۔ لہٰذا امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وہ ذات بابرکات ہے۔ لہٰذا علم ظاہر اور علم باطن نے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا، تقدیر نے آپ کی قسمت میں چونکہ بہت بڑا بلند مقام لکھا ہوا تھا، میں اب کس مقام پر بات کروں، آپ کی شان بے نیازی، آپ کا تقوی، آپ کا عجز، انکسار، اور آپ کی پابندی نماز، آپ کا علمی مقام اور آپ کے علوم اور آپ کی فضیلت و کمال، ہر چیز جس پر بھی بات کی جائے بڑی تفصیل درکار ہے۔ اختصار کے ساتھ میں صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی وہ ذات بابرکات ہے کہ جس نے اس امت پر احسان عظیم فرمایا، یہ وہ ذات ہے کہ جس نے اس امت پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ جنہوں نے ہندوستان میں اسلام کو پھیلایا ہے، اور امام احمد رضا وہ ہے جنہوں نے اسلام کو بچایا ہے۔ یہ وہ ذات بابرکات ہے کہ جس نے امت پر بڑا احسان و کرم فرمایا، جہاں پر آپ نے اپنے علم و فضل و کمال سے اس امت کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی، جبکہ ہر طرف سے بے دینی کی ہوائیں چل رہی تھی، ہر طرف سے کفر و ارتداد کے فتنے اٹھ رہے تھے۔ ایسے وقت میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کا قلم ہر ایک کا جواب دے رہا، اور آپ نے امت کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا فرمایا
وہ فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا 12 جلدوں پر مشتمل فتاوی رضویہ شریف. یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں ممبئی ہائی کورٹ کے مشہور و معروف وکیل جسٹس پروفیسر ڈی ایف نے کہا کہ بر صغیر میں فقہ حنفی کی 2 نادر و روزگار کتابیں لکھی گئی. پہلی فتاوی عالمگیری اور دوسری فتاوی رضویہ شریف. اور یہ وہ فتاوی رضویہ شریف ہے کہ جس کے بارے میں مکہ المکرمہ کے جلیل القدر عالم باعمل سید اسماعیل بن سید خلیل رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب آپ نے امام احمد رضا کے فتاووں کو پڑھا تو وہ کہتے ہیں کہ بقسم خدا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اس وقت امام ابو حنیفہ زندہ ہوتے اور وہ ان فتاووں کا مطالعہ کرتے، ان فتاووں کو پڑھتے، تو اس کے لکھنے والے کو، اس کے مؤلف کو وہ اپنے اصحاب، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور وہ اس کے مؤلف کو اپنے اصحاب میں شامل فرماتے. اگر امام اعظم زندہ ہو تو امام احمد رضا کو اپنے اصحاب میں، اپنے جیت و ساتھیوں میں، اپنے شاگردوں میں ان کو جیت و داخل فرمانا. یہ وہ انسائکلوپیڈیا ہے، یہ فقہ حنفی کی وہ نادر روزگار کتاب ہے جس کے بارے میں مفکر اسلام ڈاکٹر اقبال نے کہا. وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے دور اخیر میں اعلیٰ حضرت جیسا ذہین فقیہ پیدا نہیں ہوا. ان کی ذہانت، فطانت، جودت، طبع اور کمال فقاہت علوم دینی میں شاہد عدل ہے. مولانا ایک دفعہ جو رائے قائم کر لیتے ہیں اس پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں. انہیں کبھی اپنے شرعی فیصلوں اور فتاووں میں کسی قسم کی تبدیلی یا رجوع کرنے کی ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوئی. اگر بائے ہما ان کی طبیعت میں شدت تھی، اگر یہ چیز ان کی طبیعت میں نہ ہوتی تو وہ خود اپنے وقت کے امام ابو حنیفہ ہوتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ڈاکٹر اقبال خود کہہ رہے ہیں کہ اگر امام احمد رضا تو وہ ذات بابرکات ہے کہ ان کے جیسا فقیہ، ان کے جیسا مجدد پیدا ہی نہیں ہوا تو ہندوستان میں دور اخیر. کہتے ہیں کہ اگر ان کی طبیعت میں شدت نہ ہوتی تو یہ خود اپنے وقت کے امام ابو حنیفہ ہو. اس پر تو میں بھی بات ابھی عرض کروں گا، اس کے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ امام اہل سنت نے جو احسان فرمایا امت پر، ایک اور بہت بڑا احسان یہ ہے کہ جس وقت قرآن مجید و برہان رشید کے غلط تراجم کر کے امت کو گمراہ کیا جا رہا تھا اور امت کے ایمان اور عقیدے کو برباد کیا جا رہا تھا، اس وقت آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ کنز الایمان فی ترجمہ القرآن لکھ کر کے امت کو تحفہ عطا فرمایا. امت کو کنز الایمان عطا فرمایا. امت کے عقیدے کی صحت کے لیے وہ ترجمہ کیا کہ بڑے بڑے مفکرین اور بڑے بڑے مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر امام احمد رضا کے ترجمے کو پڑھا جائے تو بخدا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر قرآن اردو میں نازل ہوتا تو اس کی عبارتیں وہی ہوتی جو امام احمد رضا نے لکھی. گویا آپ نے لوح محفوظ سے دیکھ کر کے قرآن پاک کا ترجمہ فرما دیا. تو یہ وہ ذات ہے. اور پھر الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ جیسی کتاب آپ نے سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کے علم غیب کے متعلق کعبہ شریف میں بیٹھ کر صرف 8 گھنٹے میں بخار کی حالت میں لکھ کر کے امت کو حیران کر دیا. اور امت کے اندر عشق رسول کو گرمانے کے لیے، امت کے اندر عشق رسول پیدا کرنے کے لیے آپ نے ہدائی کے بخشش کا جو تحفہ عطا فرمایا ہے وہ خود ایک نایاب تحفہ ہے. تو غرض کہ امام اہل سنت نے جب یہ سب سے بڑی چیز امت کو دی فقہ حنفی کی انسائکلوپیڈیا فتاوی رضویہ، تو کوئی آپ نے اس پر اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کیا. آج کل لوگوں کا حال یہ ہے، تھوڑا بہت بھی علم حاصل کر لیتے ہیں اللہ ماشاء اللہ اس سے مستثنا ہے. بعض تو ایسے کہ فتویٰ خود دینا نہیں جانتے لیکن چند مسائل بتا دیتے ہیں، فتوے دے لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. لیکن امام اہل سنت وہ ہے کہ جنہوں نے 12 جلدوں پر مشتمل فتاوی رضویہ شریف لکھنے کے بعد بھی کوئی بڑائی بیان نہیں کی، بلکہ اپنے اس علم اور اپنے اس کمال کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے آپ نے اس فتاوی شریف کا جو نام رکھا العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ تحریر فرمایا کہ یہ نبوی عطیہ ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا.
تو اپنی بڑائی بیان نہیں کی کہ میں نے لکھی، بلکہ فرمایا یہ حضور کا دیا ہے، یہ حضور کا انعام ہے کہ انہوں نے مجھ سے یہ کام لے لیا ہے، یہ وہ ذات بابرکات ہے۔ بہرحال یہاں پر مجھے ایک بات عرض کرنی کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ اگر ان کی طبیعت میں شدت نہ ہوتی تو وہ خود اپنے وقت کے امام ابو حنیفہ ہوتے۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ امام اہل سنت کی یہ جو شدت ہے وہ بیجا نہیں بلکہ بجا تھی، وہ یوں ہی نہیں تھی، وہ بے سبب نہیں تھی، بلکہ اس کا بھی سبب تھا، اور یہ وہ شدت ہے جس کا ذکر قرآن نے فرمایا ہے، جس کی تعریف قرآن نے فرمائی ہے، یہ وہ شدت ہے جس کو قرآن نے بہتر کہا ہے، جس کو قرآن نے صحیح ٹھہرایا ہے، یہ وہ شدت ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 26واں پارہ سورہ فتح میں بیان فرمایا۔ امام اہل سنت کی زندگی میں نے کہا نا قرآن کے آئی میں، لہٰذا دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، 26واں پارہ سورہ فتح۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھ میں ایمان والے ہیں، جو ان کے صحابہ ہیں، وہ کافروں پر بڑے متشدد ہیں، وہ کافروں پر بڑی شدت کرنے والے ہیں، وہ کافروں پر بڑے غیظ و غضب فرمانے والے ہیں، وَرُحْمَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں بڑے مہربان ہیں، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ قرآن کریم نے صحابہ کرام کی جس صفت کا بیان فرمایا اور جس صفت کو سراہا، جس صفت کی تعریف بیان کی، وہ یہ کہ صحابہ کرام کفار و مشرکین پر، کافروں پر سخت ہے، شدت کرنے والے ہیں، اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بہت پیار کرنے والے، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے۔ اب اگر اس آیت کریمہ کی سانچے میں امام اہل سنت کی زندگی کو دیکھا جائے تو امام اہل سنت کی زندگی ہمیں اس آیت کے ذریعے سے اگر پرکھنا ہے تو آپ دیکھیں کہ سرکار امام احمد رضا کی یہ شدت بیجا نہیں بلکہ بجا تھی، کیونکہ آپ کی یہ شدت کسی اہل ایمان پر نہیں تھی، کسی مومن پر نہیں تھی، بلکہ آپ کی یہ شدت کفار و مشرکین اور مرتدین پر تھی، ان پر تھی جنہوں نے خود اپنا رشتہ اسلام سے توڑ رکھا تھا، جو کافر و مشرک تھے۔ بلکہ اگر امام اہل سنت کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ پوری زندگی آپ نے کبھی کسی انگریز کی غلامی نہیں کی، غلامی کرنا تو بڑی دور کی بات، کسی انگریز سے ملنے تک نہیں گئے، کسی انگریز کو اپنے دربار تک آنے نہیں دیا، کبھی اس سے ملاقات نہیں کی، بلکہ اگر آپ کا معاملہ یہ تھا کہ جب کبھی آپ لفافہ تحریر فرماتے اور چٹھی بھیجنا ہوتی، لفافے پہ ٹکٹ لگایا جاتا ہے، تو آپ اس وقت جارج پنجم نامی جو تو اس وقت اس کا جو تو ٹکٹ چلا کرتا تھا، اس کی تصویر ہوا کرتی تھی، آپ اس کو لفافے پر الٹا لگاتے اور کہتے کہ میں نے جارج پنجم کا سر نیچا کر دیا۔ یہ امام احمد رضا کا معاملہ، کبھی کسی کافر سے دوستی نہیں کی، کبھی کسی کافر سے بات نہیں کی، کبھی ان سے جو ہے تو کوئی دوستانہ تعلقات نہیں رکھے، اور پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ و رسول کی شان میں گستاخیاں کی تھی، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ و رسول کی شان میں گالیاں دی تھی، وہ بددین، وہ مرتدین جن کی بدمذہبیاں حد کفر کو پہنچ چکی تھی، وہ تواغین اربعہ دیوبند کہ جن کی کفری عبارتیں چھپ کر منظر عام پر آ چکی تھی، ان کے مطابق اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ دیا، اور ویسوں پر اعلیٰ حضرت نے شدت فرمائی اور فرماتے ہیں کہ دشمن احمد میں شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ آپ کی یہ شدت ان لوگوں پر تھی جنہوں نے اللہ و رسول کے ساتھ دشمنی کی۔ میں نے کہا نا قرآن مجید کی آیت لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو دوستی کرے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کی۔ اللہ نے ان ایمان والوں کی علامت بیان فرمائی ہے کہ کامل الایمان شخص وہ ہے کہ جو ان لوگوں سے دوستی نہیں کرے گا جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے دشمنی کی ہے۔ جن وہابیوں دیوبندیوں کی گستاخیاں حد کفر کو پہنچ چکی، اعلیٰ حضرت نے ان پر شدت کی اور ان کے بارے میں آپ نے فتوے جاری فرمائے اور کہا کہ یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، اور ایسوں پر آپ نے شدت فرمائی۔ تو آپ کی شدت بیجا نہیں، قرآن نے کہا اشداء علی الکفار،
کہ صحابہ کرام کی شان یہ ہے، صحابہ کی صفت یہ ہے کہ وہ کافروں پر سخت ہے، وَرُحْمَاءٌ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں بڑے نرم دل، آپس میں بڑے جلدی ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی دشمنان اسلام پر شدت کی ہے، لیکن آپس میں بڑی رحم دلی کا معاملہ تھا، آپس میں بڑی نرم دلی کا معاملہ تھا، ان کی ساری شدت بے دینوں پر تھی۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کی بد مذہبی حد کفر کو نہیں پہنچی، جن کی بد مذہبی ابھی حد کفر کو نہیں پہنچی، فرماتے کہ ان لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے، ان لوگوں کے ساتھ نرمی کی جائے تاکہ وہ لوگ جو ہے تو دین کی طرف، اسلام کی طرف، اہل سنت کی طرف وہ لوگ راغب ہو سکیں۔ لیکن آج ہماری بیجا کی شدت نے، ہماری بیجا کی شدت نے ایسے لوگوں کو بھی ہم سے دور کر دیا ہے۔ آج کا ماحول تو یہ ہو چکا ہے کہ اگر کسی کو کسی سے بات کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا نا تو فوراً حکم لگا، ارے وہ فلاں بھی وہابی ہو گیا، ہاں وہ بھی دیوبندی ہو گیا، وہ بھی کافر ہو گیا۔ اب تو اتنا آسان ہو گیا کسی کو وہابی دیوبندی کافر کہنا کہ لوگ چلتے پھرتے فتوے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ یاد رکھو اعلیٰ حضرت نے ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ جن کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچ گئی، جن کا کفر اظہر من الشمس ہو چکا ہے، جن کا کفر دن کے سورج کی طرح روشن ہو چکا ہے، وہ لوگ اسلام سے نکل چکے ہیں، وہ بددین ہے، وہ مرتد ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، شدت ان پر کی جائے۔ جسے عقیدے کی خبر ہی نہ ہو، جو عقائد کے بارے میں جانتا ہی نہ ہو، بس صرف نماز روزہ دیکھ کے ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، ایسے پر شدت نہیں ہے۔ البتہ گمراہ ضرور ہے، گمراہ ضرور ہے، لیکن اس پر شدت نہیں کی جائے، اس کے نرمی کے ساتھ اس سے کلام کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرکار اعظم سے کہا کہ حضور آپ کی تحریریں دشمنان دین کے لیے جو ان کے رد میں آپ لکھتے ہیں بڑی جو تو اس میں سختی ہوتی ہے، لہٰذا جو پڑھے لکھے حضرات ہیں دنیاوی طور پہ جو اپنے آپ کو روشن خیال تصور کرتے ہیں وہ چند صفحات پڑھ کر کے رکھ دیتے ہیں، اگر آپ ان میں تھوڑی نرمی کر لیں تو ایسے لوگ بھی ان کتابوں کا مطالعہ کر کے اہل سنت کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ تو اس وقت سرکار علیہ نے فرمایا کہ مولانا آپ اس سے نرمی کی بات کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچ چکی ہے، بقسم خدا اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں ایسے لوگوں کے سر قلم کر دیتا، ایسے لوگوں کی گردنیں اڑا دیتا۔ یہ فاروقی تیور، یہ فاروقی تیور ہے امام احمد رضا کا۔ جس طرح امام حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں جب ایک منافق آیا تھا اور آپ نے اس کی گردن اڑا دی تھی، امام احمد رضا نے اسی سنت پر عمل کیا اور امام احمد رضا نے اسی تیور کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ مولانا آپ نرمی کی بات کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچ چکی ہے، میرے ہاتھ میں تو قلم ہے، قسم خدا کی اگر تلوار ہوتی تو میں ان لوگوں کے سر قلم کر دیتا۔ یہ شدت کس کے لیے ہے؟ جو جن کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچ، لیکن جن کی بد مذہبی ابھی حد کفر کو نہیں پہنچی، فرماتے ایسے لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے، انہیں پیار سے انہیں دعوت دی جائے، ان پر تبلیغ کی جائے، ان لوگوں کو صحیح بات سمجھائی جائے تاکہ وہ لوگ حق کی طرف مائل ہو سکیں۔ یہ امام احمد رضا کا معاملہ۔ اور آپس میں رحم دلی کا معاملہ، قرآن نے دو صفتیں بیان کی صحابہ کی، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت، ورحماء بینہم، اور آپس میں بڑے نرم، آپس میں ایک دوسرے سے بڑے پیار کرنے والے۔ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ کافروں پر تو بڑی سختی کرتے تھے، لیکن آپس میں جب ایک دوسرے کی بات آتی، کوئی غلطی ہو جاتی، کوئی خطا ہو جاتی، کوئی معاملہ کوئی جھگڑا ہی ہو جاتا تو ایک دوسرے کو معاف کر دیتے تھے، ایک دوسرے کا ادب و احترام کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے معیار کو اتنا بلند کر دیا تھا کہ فرمایا تھا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان وہ محبت اور اخوت پیدا فرما دی تھی کہ اگر ایک صحابی 40 گھر دور ہوتا اور وہ بھی اگر پریشان ہوتا تو دوسرا مسلمان بھائی اس کے لیے وہاں پریشان ہو جایا کرتا۔ محبتوں کا عالم یہ تھا کہ ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا، ایک دوسرے کی فکر کی جاتی تھی۔ نماز کے لیے مسجد میں کوئی نظر نہیں آتا تو اس کے گھر پہ پہنچ جاتے کہ بھائی کیا بات ہے، بیمار تو نہیں ہے، ایک دوسرے کی پریشانیاں حل کیا کرتے تھے، آپس میں ایسے مہربان اور رحم دل تھے۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی اگر دیکھی جائے تو بالکل اسی کی تصویر نظر آتی ہے۔ آپ کو صحابہ کرام کی
ज़िंदगी से भरपूर सदका मिला है। उनकी सुन्नत को आपने बड़े अच्छे तरीके से जिंदा फरमाया कि अशिद्दाउ अलल कुफ़ार पर अमल करते हुए काफिरों और अंग्रेज़ों और इस्लाम से फिरे हुए मुर्तदों पर तो आपने सख्ती बरती, लेकिन आपस में अहले ईमान पर आपकी शफ़क़तों का आलम क्या था, ईमान वालों से आपकी मोहब्बतों का आलम क्या था, उसे समझना है। तो आला हज़रत ने अपनी वफ़ात से पहले जो वसीयत तहरीर फरमाई, जो वसीयत नामा आपने लिखा है, उसे मैं आपके सामने रखता हूँ। आदत फरमाते हैं कि ला अदरी मा बकाई फीकुम, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दरमियान मैं कितने दिन तक ठहरूंगा, बस 3 ही तो वक्त होते हैं, एक जवानी, एक बचपन, जवानी बुढ़ापा। बचपन आया, बचपन गया, जवानी आई, जवानी गई, बुढ़ापा आया, अब कौन सा वक्त आना है, अब तो मौत ही आने वाली है। कि लिहाजा अल्लाह कादिर है कि ऐसी 1000 मजलिसें हो और मैं हूँ और आप लोग और मैं आपको सुनाता रहूँ। फरमाते कि मैं तुम्हें 2 वसीयतें करता हूँ, 2 वसीयतें तुम्हें करता हूँ। देखिए पहली वसीयत क्या फरमाते हैं कि तुम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भोली भेड़े हो और भेड़िए तुम्हारे चारों तरफ है और चाहते हैं कि तुम्हें बहका दे, तुम्हें फितना में डाल दे, तुम्हें अपने साथ जहन्नम में ले जाए। उनसे बचो और दूर भागो। देवबंदी हुए, रावजी हुए, नीचली हुए, कादियानी हुए, चकराली हुए, गर्ज कितने ही फिरके हुए और अब सबसे नए गांधीवी हुए जिन्होंने इन सबको अपने अंदर ले लिया। ये सब भेड़िए हैं जो तुम्हारे ईमान की ताक में इनके हमलों से अपने ईमान को बचाओ। ये पहली चीज आपने बयान करना। और इसी में फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह व रसूल की शान में अदना सी तौहीन करता हुआ पाओ, फिर वो तुम्हारा कैसा ही करीबी हो, कैसा ही रिश्तेदार हो, उसे दूध से मक्खी की तरह बाहर निकाल करके फेंक। अब दूसरी वसीयत जो आपने बयान फरमाई, वो फरमाते हैं कि उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि उस दूसरी वसीयत के बारे में हज़रत मौलाना जाफ़र शाह फुलवारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जहान रज़ा में तहरीर फरमाते हैं कि मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। मौलाना जाफ़र शाह फुलवारी फरमाते कि जिस वक्त आला हज़रत का वसाल बाकमाल होने वाला था, जिस दिन जुमा को, उस दिन मैं सरकार आला हज़रत की बारगाह में मौजूद था और आपने जो वसीयत फरमाई उस वक्त मैं भी मौजूद था। आपने फरमाया कि मेरी तरफ से तमाम अहले सुन्नत मुसलमानों को सलाम पहुँचा दो और मैंने किसी का कसूर किया है तो वो खुदा के, मैं उससे बड़ी आजिज़ी के साथ उससे माफ़ी मांगता हूँ, वो खुदा के लिए मुझे माफ़ करे, या फिर वो शख्स मुझसे दुनिया ही में कोई बदला ले। ये है आला हज़रत कि आपने यूँ तो कभी किसी को सताया नहीं, लेकिन फिर भी देखिए कि वसीयत क्या कर रहे हैं कि मेरे बाद आने वाले तमाम अहले सुन्नत मुसलमानों तक मेरा सलाम पहुँचा दो। मैंने अगर किसी का कसूर किया है, मुझसे किसी को तकलीफ पहुंची है, तो वो मुझे खुदा के लिए माफ़ कर दे या तो फिर मुझसे बदला ले ले। ये भी सुन्नत रसूल है। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल का वक्त करीब आया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम बज़ाहिर दुनिया से पर्दा फरमाने वाले हैं, सरकार मिंबर पर जलवा फरमा हुए, मिंबर पर खड़े हो गए और सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक तवील खुतबा हुज़ूर ने इरशाद फरमाया। उसी खुतबा में हुज़ूर फरमाते कि ऐ लोगों, अगर किसी पर मेरा कोई हक बाकी हो तो वो आज मुझ पर उस हक को माफ़ कर दे या फिर आज आकर के मुझसे अपना हक वसूल कर दे, आज मुझसे आकर अपना हक वसूल कर ले। जब सरकार ने यह ऐलान फरमाया तो एक सहाबी रसूल खड़े हो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा हक आप पर बाकी है। तमाम सहाबा उनकी तरफ देखने लगे कि ये क्या करते हो, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुम्हारा हक बाकी है? अरे उन पर किसी का क्या हक हो सकता है, बल्कि सारी उम्मत पर तो उनका हक है, उनका एहसान है, उनका करम है, उनका सदका है, और तुम खड़े हो गए कि तुम्हारा हक हुजूर पर आता है। कहने लगे, हाँ या रसूल अल्लाह, एक चीज़ है जिसका बदला लेना चाहता हूँ। अब तमाम सहाबा के चेहरों के रंग बदल गए। अब तुम बदला लोगे हुजूर से? कहा किस बात का? कहा कि या रसूल अल्लाह, एक फला जंग के मौके पर जब आप सफ़ों को दुरुस्त फरमा रहे थे, उस वक्त मेरा घोड़ा सबसे थोड़ा आगे था, आपने अपनी छड़ी से मेरी पीठ में जो है तो एक ज़रब लगाई, उसे टोच करके आपने कहा कि पीछे आ जाओ, लिहाजा वो हक मुझ पर बाकी है, मैं चाहता हूँ कि आज मैं उस हक को पूरा करूँ। अब तमाम सहाबा बिल्कुल हैरान है, परेशान है कि ये इन्होंने क्या कह दिया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बदला लेना चाहते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा, आओ तुम्हें इजाज़त है अपना बदला पूरा करो।
آقا علیہ السلام نے اپنے جو ہے تو پیٹھ کو ان کی طرف کیا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس وقت میری پیٹھ پر کپڑا نہیں تھا, لہٰذا بات تو تبھی پوری ہوگی نا کہ جیسا میرے ساتھ ہوا ویسا ہو. لہٰذا اس وقت میری پیٹھ پر کپڑا نہیں تھا. سرکار نے اپنی پشت سے کپڑا اٹھا دیا, اپنے بدن سے حضور نے لباس اتار دیا. ان صحابی رسول نے جب مہر نبوت کو دیکھا تو اس کو چوم لیا, کہنے لگے یا رسول اللہ خدا کی قسم میں آپ سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا, بلکہ میں تو اس مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا, آج اس کا موقع مجھے مل گیا. بڑے دنوں سے تمنا تھی کہ آپ کی مہر نبوت کو چوموں, وہ مہر جو اللہ نے آپ کی پشت پر لگائی ہے میں اسے چومنا چاہتا تھا, بڑے دنوں سے فراق میں تھا, آج موقع ہاتھ آیا ہے, اس لیے میں نے یہ تدبیر اختیار فرمایا. لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں تو مجھ سے بدلہ لو گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں اجازت ہے جس طرح سے چاہو آ کر کے اپنا حق وصول کر. آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ اپنے عہدے اور رتبے دکھاتے, ہاں تو مجھ سے بدلہ لے گا, میں یہ ہوں, آپ تجھے دیکھتا ہوں, تجھے باہر دکھاتا ہوں, یہ کرتا ہوں. لوگوں کی یہ بات ہوتا ہے. اور اگر کسی کا حق آتا ہے دنیا میں دے دو, کسی کا روپیہ پیسہ دبائے ہو دنیا میں دے دو, کسی کو ناحق ستایا ہے مارا پیٹا ہے تو دنیا میں اس سے معافی تلافی کرا لو, ورنہ کل قیامت کے دن بڑی مشکل ہو جائے. تو بہرحال سرکار اعلیٰ حضرت نے اسی سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی پر میرا حق آتا ہو تو وہ خدا کے لیے معاف کر دے یا پھر ابھی آ کر کے مجھ سے بدلہ لے. لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچے تو آپ لوگوں نے مجھے کبھی کوئی قسم کی تکلیف پہنچنے نہیں دی اور میرے ہر کام کو آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے انجام دیا. فرماتے ہیں کہ میں تمام اہل سنت سے اپنے حقوق لوجہ اللہ معاف کرا دیے اور آپ لوگوں سے دست بردست عرض کرتا ہوں کہ اگر مجھ پر آپ کے کوئی حقوق میں فروگاشت ہوئی ہو, کوئی حقوق آپ کے چھوٹ گئے ہو تو وہ سب معاف کر دیے جائے یا پھر دنیا میں ہی مجھ سے اس کا بدلہ لے لیا جائے. تو یہ ہے امام اہل سنت جنہوں نے اپنی وفات سے پہلے اس سنت رسول پر جو ہے تو عمل کر کے دکھایا. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ آپ نے محبت کی جو مثال قائم فرمائی. ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے, آپ کا دربار لگا ہوا ہے, ایک بڑا امیر شخص آپ سے ملنے کے لیے آیا اور آ کر کے آیا جب ملنے کے لیے تو عادت اس کو اپنی چارپائی پر کھاٹ پر بٹھایا. اتنے میں آپ کا حجام کریم بخش بھی آ گیا. سرکار اعلیٰ حضرت نے اس سے کہا کہ آؤ کریم بخش تم بھی یہیں پر بیٹھ جاؤ, تم بھی اسی چارپائی پر بیٹھ جاؤ. آپ نے اس حجام کو, اس نائی کو چارپائی پر بٹھا دیا. لہٰذا اس امیر شخص کی یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ میں اتنا امیر شخص ہوں, امیر انسان ہوں, اور انہوں نے میرے برابر میں ایک حجام کو بٹھا دیا. لہٰذا وہ عارض سے ملاقات کیے بغیر وہاں سے چلا گیا, پھر کبھی ملنے نہیں آیا. جب سرکار عارض سے کہا گیا تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں بھی ایسے متکبر انسان سے ملنا پسند نہیں کرتا. اب دیکھیے آج کل کے جو جاہل پیر ہے نا, جاہل ہوں گے, یہ ایسوں کو پہلے پکڑتے ہیں جو پیسے والے ہوتے ہیں, ایسوں کو پہلے ان پر ان کی نظر ہوتی ہے. لیکن امام اہل سنت نے ہمیں پیغام دیا, ارے ہوگا کوئی اپنے دور کا نواب, ہوگا کوئی راجا مہاراجا اپنے بڑے وقت کا, لیکن اگر ایک غریب مسلمان بھی آ جائے, ایک چھوٹی برادری کا مسلمان بھی آ جائے, آج حجام کو جو ہے, نائی کو جو ہے ایک چھوٹی برادری والا تک جو تو تصور کیا جاتا ہے. اگرچہ برادریاں اور ذات پات اپنی جگہ, لیکن اسلام کا رشتہ, ایمان کا رشتہ امام احمد رضا نے ہمیں سمجھایا ہے کہ ذاتیں اور برادریاں اپنی جگہ پر, لیکن ایمان کا رشتہ سب سے مقدم ہے, ایمان کا رشتہ سب سے پہلے ہے. اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہے, مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے. اب اگر ایمان والا چاہے وہ اعلیٰ ذات سے تعلق رکھتا ہو, چاہے وہ ادنا ذات سے تعلق رکھتا ہو, ایمان کے رشتے سے وہ آپس میں بھائی بھائی ہے, ان کے لیے برابری کا سلوک کیا جائے گا. جس چارپائی پر امیر بیٹھا ہے اسی چارپائی پر حجام کو بھی بٹھایا جائے گا. ایک حجام کی ایک حجام کو یہ عزت دے کر, یہ توقیر دے کر, یہ مقام دے کر امام احمد رضا نے بتایا کہ وہ کس قدر مومنوں سے محبت کیا کرتے تھے, ایمان والوں پر کس قدر مہربان اور رحم دل تھے, ان کے لیے ان کے دلوں میں کتنی محبت تھی. ایمان والوں کے لیے امام احمد رضا اپنے دل کی راہیں کھول دیا کرتے تھے, اپنے دل کو ان کے قدموں کے لیے بچھا دیا کرتے تھے, لیکن گستاخان رسول کے لیے ان کے قلم کی تلوار ہما وقت ننگی رہا کرتی تھی. یہ ہے امام احمد رضا جنہوں نے اپنی وصال سے پہلے, دیکھو غریبوں کا کتنا خیال فرمایا,
غریب یتیم مسکین کا کتنا خیال. آج کل لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں نا تو سب کو فکر ہوتی ہے اپنی اپنی. ہاں بھائی وصیت کے جو ہے تو یہ کر کے جائے وصیت نامہ بنا دو اور جو ہے تو حصہ بانٹی کر دو، پھلا بیٹے کا اتنا، اس کا اتنا، اس کے اس میں اتنا. تو یہ سب کو فکر ہوتی ہے. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ یہ تو انبیاء علیہ السلام کی میراث تقسیم ہوئی. لیکن پھر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے حضور نے جو تعلیم دی وہ یہی کہ غریبوں کے ساتھ جو ہے تو محبت کی جائے. فرماتے ہیں کہ یہ دین غریبوں میں پھیلا ہے، غریبوں ہی میں سمٹ کر کے رہ جائے. اور سرکار اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے غریبوں میں ہی رکھ اور غریبوں ہی میں اٹھا. حضور نے کبھی امیری کی دعا نہیں کی، بلکہ سرکار نے غریبی اور غریبوں کے لیے دعا فرمائی. سرکار کی توجہ ہمیشہ غریبوں کی طرف رہی ہے. سرکار نے امت کو بھی یہی پیغام دیا کہ میرے بعد بھی غریبوں کا خیال رکھنا، ان کے ہمدرد بننا، بے سہاروں کا سہارا بننا. دنیا سے جاتے جاتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے کر کے گئے. حضور نے آخری خطبے میں جو پیغام دیا وہ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں اور بے سہاراؤں کی مدد کرنے کا پیغام دیا. یہی امام احمد رضا ہے کہ اسی سنت پر عمل کر رہے ہیں. دنیا سے جب پردہ کرنے والے ہیں، دنیا سے جانے والے ہیں، راوی کا بیان ہے جمعہ کا دن ہے، وہ جس دن آپ کا وصال ہونے والا ہے اسی دن اعلیٰ حضرت نے یہ وصیت تحریر فرمائی اور کہا اپنی وصیت سے 2 گھنٹے پہلے آپ نے جو باتیں بیان فرمائی انہی میں سے میں 2 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں کہ فاتحہ کے خانے سے، یعنی میرے وصال کے بعد جب میری فاتحہ پڑھی جائے تو فرماتے ہیں کہ ان فاتحہ کے خانے سے اغنیاء کو یعنی امیروں کو کچھ بھی نہ دیا جائے بلکہ فقراء کو دے، غریبوں کو دے، اور وہ بھی اعزاز و خاطرداری کے ساتھ ناکے جھڑک کر کے. دیکھیے کتنا خیال فرمایا کہ فاتحہ میرے جس کھانے پر فاتحہ دی جائے وہ کھانا غریبوں کو دیا جائے گا، امیروں کو نہیں، مالداروں کو نہیں، جو لوگ صاحب ثروت ہے ان کو نہیں کھلانا، بلکہ جو غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، بے سہارا ہے، جس کے یہاں کھانے کو نہیں ہے، ایسے لوگوں کو فاتحہ کا کھانا پہنچایا جائے، ان کو کھلایا جائے. ان کی جھڑک کر نہیں دینا، یہ نہیں کہ لے کر کے جا. آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کھاتے رہتے خود ہی کھا جاتے ہیں، اور وہ کھانے کے بعد جو جھوٹا بچ جاتا نا وہ بولے آپ پھلا کو دے دو، وہ غریب کو دے دو، یتیم کو دے دو، پھلا کو دے دو. گھر میں باسی کھانا بچ جاتا ہے تو وہ غریبوں کے یہاں پہنچایا جاتا ہے. امام اہل سنت ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ نہیں، غریبوں کو ایسی ان کی بے عزتی نہ کرو کہ انہیں چھڑک کر مت دو، انہیں جھوٹا مت دو، انہیں ذلیل و رسوا کر مت دو، بلکہ اب جو دوسری وصیت آپ تحریر فرماتے ہیں سنو، کھانا بھی ہو تو فاتحہ کا کیا ہو. فرماتے ہیں کہ فاتحہ میں کیا ہو، اعزا سے یعنی اگر میرے گھر والوں سے بطیب خاطر ممکن ہو، اگر تم لوگ یہ کر سکتے ہو، کس سے کہہ رہے؟ اپنے گھر والوں سے کہہ رہے کہ اگر تم سے ممکن ہو سکے تو فاتحہ میں ہفتہ میں 2-3 بار ان اشیاء سے بھی کچھ بھیج دیا کرو. یعنی ہفتے میں 2 یا 3 بار ان چیزوں پر، ان کھانوں پر فاتحہ دلا دیا کرو. کس پر؟ دودھ کا برف خانہ ساز اگر سے بھینس کے دودھ کا ہو، مرغ کی بریانی، مرغ پلاؤ، خواہ بکری کا شامی کباب، پراٹھے اور بالائی، فیرنی، ارد کی فریری دال، ماں، ادرک و لوازی، گوشت بھری کچوریاں، سیب کا پانی، انار کا پانی، سوڈے کی بوتل، دودھ کا برف. اور اگر روزانہ نہ ہو سکے تو یوں کرو جیسے مناسب، یا تو ایک دن یا جو تم کو مناسب. یہ ان چیزوں پر فاتحہ. اب آپ نے کس کے لیے دلوائی؟ اپنے لیے. کہ اعلیٰ حضرت کو یہ قبر میں کھانا پہنچا ہے. بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں اسی بات کہ اعلیٰ حضرت نے مرنے سے پہلے ان کھانوں کی وصیت کیوں کی؟ آپ نے اپنے لیے نہیں کی، اپنے خاندان والوں کے لیے نہیں کی کہ ان کو کھلانا پکا کر، بلکہ پہلے آپ نے کہہ دیا کہ فاتحہ کے کھانے سے اغنیاء کو کچھ بھی نہ دیا جائے بلکہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو دیا جائے. آپ دنیا سے جاتے ارے آپ نے تو سادہ کھانا کھایا ساری زندگی. عادت میں گوشت بھی نہیں کھاتے تھے، اس لیے کہ اگر گوشت کھاتے تو آپ کے مسوڑے پھول جایا کرتے تھے. بالکل سادہ کھانا آپ نے اپنی زندگی میں تناول فرمایا. لیکن یہ کھانے کی فرمائش کس کے لیے کر رہے ہیں؟ غریبوں کے لیے کر رہے ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ اچھا ہم کھاتے ہیں اور ایسا ویسا غریبوں کو دے دیتے. ارے بولے یہ پھلا چیز تو دے دو، اچھا پکا نا کسی دن بلاؤ میرے کو جو تو مرغ مسلم پھلا اچھی چیزیں پکی تو بولے نہیں یہ نہیں دینے کا، یہ کھا لو. اچھی چیز اپنے لیے اور غریبوں کے لیے ایسے ویسے. لیکن اعلیٰ حضرت ہمیں تعلیم دے رہے کہ نہیں، خود تو ساری زندگی سادہ کھانا کھاتے رہے، لیکن جب غریبوں کو دینے کی بات آئی، یتیموں، مسکینوں، فقیروں کو دینے کی بات آئی تو کہتے ہیں ان چیزوں پر فاتحہ دلوائی جائے اور ان سے غنی کو، مالداروں کو نہ کھلایا جائے بلکہ غریبوں کو کھلایا جائے.
یہ کھانا غریبوں کے یہاں پہنچایا جائے اور وہ بھی جھڑک کر مت دینا بلکہ عزت کے ساتھ کھلانا، ان کو عزت کے ساتھ یہ کھانا دینا۔ یہ امام اہل سنت ہے جنہوں نے اپنوں پر اس قدر رحم فرمایا ہے، اس قدر محبت کا پیغام دیا ہے، غریبوں یتیموں کا اس قدر خیال فرمایا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت کی تفسیر آپ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ آپ جو شدت آپ کے اندر تھی وہ شدت بیجا نہیں بلکہ بجا تھی، وہ شدت ان پر تھی جن کی بدمزگیاں حد کفر کو پہنچ چکی، لیکن جن لوگوں کی بدمزگی حد کفر کو نہیں پہنچی ان کے لیے نرمی تھی، اور اپنوں کے لیے تو آپ کی دل کی رائے کھلی ہوئی تھی۔ جو اپنے تھے، جو ایمان والے سنی مسلمان تھے، ان کے لیے تو آپ فرماتے کہ میں نے سب کے حقوق للوجہ معاف کر دی، کیونکہ ایسے سنی بھی تھے، آج بھی ہے، جو عادت کا تو کھاتے ہیں لیکن عادت کو گالیاں دیتے ہیں، ایسے سنے کلی آج بھی ہے، اس دور میں بھی تھے اور ہر دور میں ہوتے ہیں کہ ہر اپنے محاصر سے حسد کیا جاتا ہے۔ سرکار اس حدیث میں خود فرمایا کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو سب سے زیادہ علماء میں ہوتی ہے، سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور عام لوگوں میں بھی بہت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے حسد کرنا، کسی کے مال و جمال کو دیکھ کر، کسی کے مقام و رتبے کو دیکھ کر، کسی کے علم کو دیکھ کر، کسی کی وجاہت کو دیکھ کر، کسی کی کسی چیز کو دیکھ کر انسان حسد کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سے بھی حسد کرنے والے سنی موجود تھے، ایسے بھی تھے کہ جو اعلیٰ سنی تو تھے لیکن اعلیٰ حضرت سے حسد کرتے تھے، اور آج بھی ہے، آج بھی آپ دیکھو، میں نام کسی کا نہیں لیتا لیکن آج بھی ہے جو اعلیٰ حضرت کو گالیاں دیتے ہیں، تاج شریعہ کو گالیاں دیتے ہیں، سرکار مفتی اعظم کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں سنی ہے۔ آج کے لوگوں نے سنیت کا معیار جو سمجھ رکھا ہے نا، وہ سمجھتے ہیں ڈھول تاشے بجا لینا، فاتحہ کر لینا، نذر و نیاز کر لینا، بڑی بڑی دیگیں چڑھا لینا، صرف یہی تعلیم اعلیٰ حضرت نہیں ہے۔ تعلیم اعلیٰ حضرت یہ بھی ہے جو میں نے بیان کی کہ غریبوں اور یتیموں کا کیسا آپ نے خیال فرمایا۔ آپ کی زندگی کا اگر ایک ایک پہلو اٹھا کر کے دیکھو تو سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، تو آپ کی پوری زندگی کس طریقے سے گزری، اس کو آخر میں اس نقطے کو بیان کروں گا۔ تو آپ جو ہے نا کہ لوگ جو ہے تو آج بھی حسد کرتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت سے اس وقت بھی حسد کرنے والے موجود تھے، اور اعلیٰ حضرت کو خطوط لکھ کر کے، خط لکھ کر کے گالیاں دیا کرتے تھے، خطوں میں گالیاں لکھ کر کے بھیجا کرتے تھے اعلیٰ حضرت۔ جب وہ خط پڑھے جاتے اعلیٰ کی بارگاہ میں تو چونکہ ان خطوں کو پڑھنے کی ذمہ داری حضور صلی اللہ فاضل کی طرف تھی، لیکن اتفاق سے ایک دن ایک نئے صاحب، غالب شد مولانا اشرف یا کوئی اور نئے صاحب، انہوں نے خط کو کھول دیا اور خط پڑھنا شروع کیا اعلیٰ کی بارگاہ میں۔ تو اس خط میں اعلیٰ حضرت کو بڑی بری گالیاں دی گئی تھی۔ ان صاحب پڑھنے والوں کو بڑا غصہ آ رہا تھا، کہنے لگے کہ حضور اس فلاں شخص نے آپ کو اتنی گالیاں دی، آپ اس کے اوپر مقدمہ دائر کیجیے، اس کے خلاف مقدمہ کیوں نہیں کرتے، اس کا جواب کیوں نہیں دیتے۔ سرکار حضرت نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اٹھ کر کے گئے اور کچھ اور خطوط اٹھا کر کے لائن کے سامنے رکھ دیا، پہلے ان کو پڑھ لو۔ جب انہوں نے ان خطوں کو پڑھا تو ان خطوں کے اندر اعلیٰ حضرت کو بڑے بڑے خطابات اور القابات سے نوازا گیا، اور وہ خطوط صرف ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ عرب و عجم کے دور دور کے دراز ملکوں سے بھی آئے ہوئے تھے۔ عرب کے بڑے بڑے علماء نے اعلیٰ حضرت کو جو خطوط لکھے اور اس میں اعلیٰ کو جن خطابات اور القابات سے آپ کو یاد کیا، انہیں پڑھ کر کے ان صاحب کی طبیعت خوش ہو گئی۔ سرکار حضرت نے فرمایا کہ جب پہلے ان لوگوں کو انعام دو جنہوں نے میرے لیے ایسے خطابات القابات لکھے، پہلے ان کو انعام دو، اگر ان کو انعام نہیں دے سکتے تو پھر ان لوگوں کو سزا دینے کا بھی حق نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی عاجزی، ان کے ساری خاک ساری کا عالم کہ آپ کے نزدیک عزت اور مذمت دونوں برابر تھے۔ آپ کو جب عزت کے ساتھ بڑے بڑے خطابات کے ساتھ یاد کیا گیا تو آپ بھولے نہیں۔ آپ تو جب کسی کو ذرا سا لقب مل جاتا تو وہ میں تو پھلا ہوں، تو میں حاجی صاحب ہوں، میں پھلا صاحب ہوں، میں ڈھکا صاحب ہوں، تو حاجی نہیں بولا، مجھ کو پھلا نہیں بولا۔ آج لوگوں کے یہ حال ہوتے ہیں، لیکن عالم کو اتنے بڑے بڑے خطابات القابات ملے لیکن کبھی آپ پر جو ہے اس کا یہ اثر نہیں ہو کہ ہاں میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں۔ اور جن لوگوں نے گالیاں دی ان کے لیے بھی آپ کے دل میں کبھی کوئی بدلہ لینے کا خیال تک نہیں آیا کہ ان سے مجھے گالی دی تو میں اس سے بدلہ لوں، اس کو برا بھلا کروں، حتیٰ کہ ان کے لیے بد دعا تک نہیں، بلکہ بد دعا تو دور کی بات، جب وہ خطوط اعلیٰ کی بارگاہ میں پڑھے جاتے، راوی کا بیان ہے جب دونوں خطوط اعلیٰ کی بارگاہ میں پڑھے جاتے تو اعلیٰ حضرت کی طبیعت بالکل جو اعتدال پر ہوتی،
بالکل اعتدال پر ہوتی. ایسا نہیں کہ خطابات سن کر پھولے نہ سما رہے ہو, اور ایسا نہیں کہ جو ہے تو اپنے متعلق گالیاں سن کر کے ان کو غصہ آ رہا ہو اور چہرے پر جو ہے تو بڑے برے آثار آ رہے ہو, پیشانی پر بل پڑ رہے. آج آپ کو کوئی گالی دے دے تو ہمارا چہرہ بدل جاتا ہے, غصہ آتا ہے, پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں, لیکن اعلیٰ حضرت نے بڑے اطمینان کے ساتھ خطوط کو سنا. اب انہی لوگوں کے بارے میں فرما رہے کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا, اللہ کی خاطر میں نے معاف کر دیا. جنہوں نے مجھ کو گالیاں دی, مجھ کو برا بھلا کہا, مجھ سے بغض و حسد رکھا, میں نے ان سب کو اللہ کے لیے معاف کر دیا. یہ ہے رحماء بینہم, یہ ہے آپس میں رحمدلی کا معاملہ. جو لوگ کہتے اعلیٰ حضرت بڑے متشدد تھے, اعلیٰ حضرت بڑی شدت کرنے والے تھے, اعلیٰ حضرت نے لوگوں کو کافر کہہ دیا, ارے بے وقوف سرکار کی زندگی کو پڑھ کر تو دیکھو وہ زندگی کیا ہے. وہ قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر ہے ان کی زندگی. قرآن نے کہا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اعلیٰ حضرت نے اس پر عمل کر کے دکھایا. صحابہ کی زندگی سے اعلیٰ حضرت کو بھرپور حصہ ملا. آپ نے سنت رسول پر کیسا عمل کیا, کس طرح سے آپ نے عمل کر کے دکھایا. بس یہ آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں. سرکار اعلیٰ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے, لہٰذا آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو اعلیٰ کے نام کے نعرے لگاتے ہیں نا, لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے خود اپنی زندگی کیسی گزاری, ذرا اس کے متعلق میں آپ کو چند ایک آخری چیز بیان کروں کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں بڑے بڑے لوگوں کے خطوط آتے تھے. اس وقت کے جو نواب تھے نا, وہ نواب بھی خط لکھا کرتے تھے کہ حضرت ہمارے گھر آ کر کے ٹھہرے, ہمارے گھر قیام کریں, لیکن آپ منع فرما دیتے, نہیں میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ میں کہاں جاؤں, میرے پاس. اچھا وہ لوگ کہتے ہیں نواب بڑے بڑے کہ ہم کو اجازت دو کہ ہم آپ کے یہاں آئیں, ان کو بھی منع کر دیں. کہتے نہیں, اس کے لیے میرے پاس وقت نہیں, میں اس لائق نہیں کہ لوگوں کے یہاں پہنچ کر اپنی خاطر تواضع کرواؤں. یہ دیکھیے عاجزی اعلیٰ حضرت کہ میں اس قابل نہیں کہ لوگوں کے گھر جا کر اپنی مہمان نوازیاں کرواؤں, اپنی خدمتیں کرواؤں, اور نہ ہی مجھے امیر لوگوں کے ناز اٹھانے آتے ہیں کہ تمہیں اپنے گھر میں بلا کر میں تمہاری خاطر تواضع کروں. دونوں باتوں کا آپ نے کتنا بہتر جواب دیا کہ میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ تم لوگ بڑے لوگ ہو, بھی نواب زادے ہو, تمہاری خدمت میں کمی ہو گئی تو پھر تمہیں ناگوار گزرے گا. میں امیروں کے ناز اٹھانا نہیں جانتا, ان کی خدمتیں کرنا میں نہیں جانتا. مجھے تو بس ایک ہی کام آتا ہے, اللہ و رسول سے عشق کرنا. میں تو بس ایک در کا غلام ہوں, میں تو مصطفیٰ کا غلام ہوں. مجھے تو انہی کے ناز اٹھانے آتے ہیں, مجھے تو انہی کے کام کرنے آتے ہیں. مجھے تو بس جو کہنا ہے انہی کے بارے میں, جو لکھنا ہے انہی کے بارے میں, جو پڑھنا ہے انہی کے بارے میں. صبا کو چلے کہ باغ پھلے, تو پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لوا کے تلے ثنا میں کھلے, رضا کی زباں تمہاری. کہتے ہیں میری زبان صرف مصطفیٰ کے لیے ہے, میرا ایک ایک لمحہ مصطفیٰ کے لیے ہے, میری زندگی مصطفیٰ کے لیے ہے. فرماتے ہیں کہ جس صاحب کو میرے یہاں آنا ہو, اقامت کرنی ہو, فرماتے جو صاحب چاہے فقیر کے یہاں آئے, جتنے دن چاہے ٹھہرے, جتنے مہینے, سال, 2 سال, مہینہ 2 مہینہ, ہفتہ 2 ہفتہ ٹھہرے اور دیکھے کہ فقیر کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. اگر میرا ایک لمحہ بھی, ایک منٹ بھی اگر مجھے کوئی اپنا ذاتی کام کرتے ہوئے دیکھو, اپنا دنیاوی کام کرتے ہوئے دیکھو, اسی وقت میرا گریبان پکڑ لینا, اسی وقت اس فقیر کا دامن پکڑ لینا اور کہنا کہ احمد رضا تم اس 1 منٹ میں فلاں کام دین کا کر سکتے تھے, ایک مسئلہ لکھ سکتے تھے یا یوں کر سکتے تھے. لہٰذا وہ میری زندگی کا مطالعہ کرے, میرے پاس آ کر کے دیکھے, جو 1 منٹ بھی میرا خالی دیکھے اسی وقت میرا گریبان پکڑ لے. اب راوی لکھتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت 24 گھنٹوں میں صرف بمشکل 3 یا 4 گھنٹے سوتے ہو, اور سارا وقت دین کی خدمت کے لیے وقف تھا. ساری زندگی دین و سنیت کے لیے وقف تھی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے وقف تھی پوری زندگی اعلیٰ حضرت. آپ اسی لیے آپ نے اتنی کتابیں تحریر فرمائی, درجنوں کتابیں آپ کی, کیونکہ فرصت نہیں تھی, اتنے فتاوے آپ نے لکھے. آپ کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا ہے کہ جو بیکار گزر گیا. آپ کا ہر لمحہ جو ہے تو دین و سنیت کے مشن کے لیے وقف ہو چکا تھا. پوری زندگی دین و سنیت کے لیے وقف ہو چکی تھی. لہذا اب اس کے بعد اعلیٰ حضرت کا عجز, انکسار دربار رسول میں دیکھیں. وہ انسان کے جس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اپنے ذاتی کام کے لیے نہیں گزرا, اپنے ذاتی کام کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں گزرا. وہ سرکار کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں, سنو. وہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ بازار عمل میں سودا نہ بنا,
بازار عمل میں سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، اب آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی۔ یہ حالت کی عاجزی ان کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے کہ یا رسول اللہ، میں نے تو اپنی زندگی کھیل کود میں گزار دی، میں نے تو اپنی زندگی یوں ہی گزار دی، بلکہ جو حق تھا وہ مجھ سے ادا نہ ہو سکا، آپ کے دین کو، آپ کے مشن کو جس طرح سے چلانا چاہیے تھا مجھ سے وہ حق ادا نہ ہو سکا۔ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے حق ادا کیا ہے، جو 14ویں صدی کا مجدد ہے، جس کو سرکار صاحب نے بارہا اپنے جمال جہاں آرا سے مشرف فرمایا ہے، جس کو سرکار نے عین حالت بیداری میں اپنی زیارت سے مشرف فرمایا ہے، جس کے سر پر سرکار غوث پاک کا سایہ ہے، کہ فرماتے ہیں کہ جب میں لکھنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو ایک جانب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، ایک جانب سرکار غوث پاک تشریف فرما ہوتے، وہ جو فرماتے ہیں میں لکھتا چلا جاتا ہوں۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری زندگی کھیل و کود میں گزر گئی، اے سرکار اگر آپ ہی قیامت کے دن مجھ کو سنبھال لے تو میرے سارے کام سنور جائیں گے، میرے سارے معاملات سنبھل جائیں گے۔ یہ ان کی عاجزی ہے، یہ ان کی انکساری ہے۔ ایک آج ہم ہے کہ ساری زندگی مسلک کے خلاف ہماری گزر رہی ہے، اللہ ماشاء اللہ میں بات کر رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ مستثنا ہوگی، ورنہ اکابر سے لے کے اساگر تک اور عوام سے لے کے خواص تک اکثر و بیشتر مسلک آلت پر کوئی آپ کو پختہ پابند نظر نہیں آئے گا، سب کہیں نہ کہیں آپ کو جھول جھال نظر آئے گا، اور پھر دعویٰ ہے کہ ہم سنی مسلمان ہیں، ہم جو ہے تو حضور کے امتی ہیں، ہم تو بخشے جائیں گے، حضور تو ہماری شفاعت کر دیں گے، ارے ہمیں کس بات کا ڈر ہے، ارے ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، بڑے بڑے ہمارے دعوے۔ لیکن ہمارا قول ہمارے فعل کو جھٹلاتا ہے، ہمارا فعل ہمارے قول کو جھٹلاتا ہے۔ ایک طرف ہم دعویٰ سنیت کا کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم بے دینوں کے ساتھ دوستیاں بھی کرتے ہیں، ہم نمازیں بھی چھوڑتے ہیں، ہم دین و شریعت کے خلاف کام بھی کرتے ہیں، اور ایک طرف اپنے آپ کو پکا سنی مسلمان بھی کہتے ہیں۔ ایک طرف ہم نے صرف نظر و نیاز کو جو ہے تو دین اور سنیت سمجھ رکھا ہے، اور نماز روزوں سے اپنے منہ موڑ رکھا ہے، اور پھر ہم اپنے آپ کو سنی مسلمان کہتے ہیں۔ یہ امام اہل سنت ہے جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دین و سنیت کے لیے گزرا ہے، جن کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، بلکہ فرماتے ہیں کہ بیماری کے وقت میں عالم یہ تھا کہ کھڑے ہونا دشوار ہوتا تھا، لیکن پھر بھی کھڑے ہو کر کے امام اہل سنت نماز ادا کرتے تھے، یہاں تک کہ چلنے کی بدن میں طاقت نہ تھی، آپ کو کرسی پر بٹھا کر کے مسجد میں لے جایا کرتا تھا۔ ایک دن جب خدام نہیں تھے تو آپ خود رینگتے ہوئے اپنی کمر کو گھسیٹتے ہوئے اپنے گھر سے مسجد تک کے پہنچے۔ یہ امام اہل سنت کی نمازوں کا معاملہ ہے، اور ہمارے کھوکھلے دعوے، اور وہ امام اہل سنت کہ جنہوں نے عمل کر کے دکھایا اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میری زندگی جو تو کھیل و کود میں گزر گئی ہے، یا رسول اللہ کل قیامت کی ناب آپ سنبھال لیجیے۔ اگر وہ کہیں تو ان کو حق حاصل ہے، اور ہم تو جان بوجھ کر گناہ کر رہے ہیں، اور پھر اگر ہم کہیں کہ ہاں حضور ہم کو بچا لیں گے، حضور ہماری شفاعت کر دیں گے، ہم نے گناہ بھی کر لیا تو کیا ہوگا؟ یہ ڈھاٹائی ہے، یہ ہٹ درمی ہے کہ گناہ کرنا اور پھر کہنا حضور بچا لے گی، ہٹ درمی۔ ہمیں امام احمد رضا نے سکھایا ہے کہ غلطی نہ کرنا، گناہ نہ کرنا، بلکہ ساری زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنا، اور پھر اس پر فخر مت کرنا، پھر حضور کی بارگاہ میں کہنا کہ یا رسول اللہ اب قیامت کے دن آپ مجھ کو سنبھال لیجیے گا۔ عبادت کر کے بھی زندگی کو شریعت کے دائرے میں گزارنے کے بعد بھی وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ کل قیامت کے دن آپ میری دستگیری فرمانا، میرے کاموں کو سنبھال لینا، جہنم میں جانے سے بچا لینا۔ اور یہی معمول صحابہ کا بھی تھا کہ وہ صحابہ جن کو حضور نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دے دی کہ تم جنتی ہو، اس کے باوجود انہوں نے نمازیں نہیں چھوڑی، اس کے باوجود انہوں نے دین سے منہ نہیں موڑا، بلکہ ساری زندگی خوف و خشیت کے ساتھ گزار دی۔ حضرت عمر فاروق کے رو رو کر حال یہ ہو چکا تھا کہ آپ کے چہرے پر، آپ کے غالوں پر آنسوؤں کے نشان پڑ چکے تھے۔ جس کو حضور نے دنیا میں کہہ دیا فاروق تم جنتی ہو، وہ عمر فاروق رو رو کر کے یہ حال ہے کہ چہرے پر رونے کے نشان پڑ چکے، آنسوؤں کے ریلے کے نشان پڑ چکے۔ اور ایک ہم ہے کہ نمازوں کو چھوڑ کر کہتے ہیں کہ ہم جو تو حضور بچا لیں گے، وہ عمر فاروق کہتے ہیں کہ رسول اللہ جو تو کل قیامت کے دن آپ میری دستگیری فرمانا۔ یہ ان صحابہ کا معاملہ ہے، اسی پر امام اہل سنت نے عمل کر کے دکھایا۔ یہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جن کے بارے میں کسی نے اسی لیے کہا کہ سب ان سے چلنے والوں کے غل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، اور پچھلوں نے تو بہت لکھا علم دین پر، اس صدی میں جو کچھ بھی ہے وہ تنہا رضا کا ہے، وادی رضا کی ہے وہ ہے ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اور کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آگے
گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں، اور خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو امام اہل سنت کی زندگی کو سمجھ کر ہمیں بھی اس طرح سے عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ۔